بی بی ام ایمن کا تعارف کیا ہے؟ کسرا نے تو خواب میں دیکھا تھا کہ عرب میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے 17 کنگرے گر جائیں گے، اور پھر وہ حقیقت میں بنا۔ جس دن اس کے جو ہے وہ محل کے واقعی میں 17 کنگرے گرے تو اسے یقین آ گیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ آخری نبی ہے۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا نام رکھنے کے بارے میں بھی اللہ نے بشارت دی سرکار عبدالمطلب۔ ابرہہ کے ہاتھیوں کی تباہی کی بشارت بھی سرکار عبدالمطلب کو اللہ نے دی۔ جناب عبدالمطلب علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہودی وہ زائنسٹ آخری نبی کی تلاش میں اور آخری نبی کے والد کو خطرہ ہے۔ بی بی آمنہ کو آخر مکہ جانا کیوں پڑا؟ بی بی آمنہ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بی بی نے بی بی آمنہ کی تربت بنائی، انہیں دفن کیا، تو 6 سال بھی تو اس بچی نے پالا رسول اللہ کو۔ بڑی محبت تھی بی بی ام ایمن کو رسول اللہ سے، کبھی پیر چومتی تھیں، کبھی ہاتھ چومتی تھیں، کبھی آنکھیں چومتی تھیں، بہت پیار کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو شدید ترین محبت بی بی ام ایمن کو بی بی ام ایمن جناب زید ابن حارثہ کی زوجہ ہے۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت تھی، ان کے وصال کے بعد کیا حالت رہی؟ یعنی رسول اللہ کے گھر میں جو سب سے زیادہ مشہور پرسنالٹی جو تھی نا اس خاتون نہیں، ان کے گھر کے لوگوں کے علاوہ وہ بی بی ام ایمن تھیں۔ بی بی پاک سیدت العالمین نے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بی بی ام ایمن کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ بزرگ ہو گئی ہیں، آپ بے شک ہمیں چھوڑ دیں، آپ رہنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ بی بی میں نے تمہارے باپ کو پالا تھا، میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتی۔ بی بی ام ایمن نے ایک غلام سے لے کر جنت کی بشارت پانے والی خاتون کے طور پر زندگی گزاری، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بی بی ام ایمن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ ہجرت کے دوران بی بی ام ایمن کے ساتھ کون کون سے روحانی واقعات پیش آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بی بی ام ایمن کی کیا حالت رہی؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سپر نارمل پوڈ کاسٹ۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا، الحمدللہ، مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ کا بیٹا۔ سر آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے اسلام کی بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، بہت کم لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ بی بی ام ایمن کا تعارف کیا ہے؟ بیٹا بی بی ام ایمن اسلامی تاریخ کی ایک مظلوم شخصیت ہے۔ مظلوم ان سینس کہ میں نے اپنی ٹیکسٹ بک بورڈ میں جب آج سے 40 سال پہلے کی بات کروں، نام ضرور پڑھا ہوا تھا، لیکن کون تھیں، ان کا کردار کیا تھا، میں نے چند سال پہلے پڑھا۔ یعنی میں نے بھی 40 سال بی بی ام ایمن کو نہیں پڑھا، اور پھر مجھے افسوس ہوا کہ یار اسلام کی تاریخ کا اتنا بڑا سورج سے زیادہ روشن کردار، اور ہماری جنریشن کو نہیں پتہ تھا، بہت کم لوگوں کو پتہ تھا، اور نئی جنریشن کو تو بالکل ہی نہیں پتہ۔ بی بی ام ایمن وہ ہستی ہیں کہ جن کا کم سے کم رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگوں سے لے کے رسالت مآب کی اولاد تک 8 جنریشن سے تعلق رہا۔ بی بی ام ایمن کا اصلی نام برکہ بنت ثعلبہ ہے۔ ان کا تعلق بھی حبشہ سے ہے۔ حبشہ وہ علاقہ ہے جس سے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آئی ہے۔ نجاشی ہو، بی بی فضہ ہوں، جناب بلال ہوں، بہت سارے ایسے لوگ جن کا تعلق حبشہ سے تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے بہت وفادار رہے ہیں۔ بی بی ام ایمن ایک ایسی ماں ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا، جن کا تعلق جناب عبدالمطلب سے، جناب عبداللہ سے، میں گنتا رہوں گا تو آپ دیکھیے گا کتنے لوگ ہیں۔ مطلب یہ میں اس بی بی کا جب ذکر کرتا ہوں نا تو میں اندر سے ایموشنل ہو جاتا ہوں، اور اندر سے سچی بات ہے میں شرمندہ بھی ہوتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اس ماں کو، اس بی بی کو سمجھا ہی نہیں ہے وہ کون ہے۔ اتنا بڑا کردار، اتنی بڑی رحمت، ہماری کتابوں میں صرف یہ عام ملتا ہے کہ جی بی بی آمنہ کی کنیز تھی۔ بی بی آمنہ کی کنیز ہوتے ہوئے انہوں نے قربانیاں کتنی بڑی بڑی دیں، ہماری سوچ نہیں ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں ان کے تعارف سے۔ کہا جاتا ہے نا بی بی آمنہ کی کنیز تھی۔
بی بی آمنہ کی کنیزی میں آئی کیسے؟ سرکار عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے والد، اور جناب عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت، اور یہ اس دور میں چل کیا رہا تھا یہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے. لوگوں کے لیے یہ کہانیاں ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہے وہ شاید نہیں ہے، جس طرح کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے. یہودی، ہم کہتے ہیں نا کہ یہودی اس دور میں آخری نبی کو ڈھونڈ رہے تھے. ان کی کتابوں میں یہ بشارتیں موجود تھیں، ان کی کتابوں میں نشانیاں موجود تھیں، ان کو پتہ تھا. یعنی کسریٰ کے جو ایران کا بادشاہ تھا، نوشیروان اس دور کا بادشاہ تھا، کسریٰ کہلاتا تھا، اس کے نجومی تو مکے میں موجود تھے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے موقع کے اوپر تحفے تحائف لے. کسریٰ نے تو خواب میں دیکھا تھا کہ عرب میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے 17 کنگرے گر جائیں گے، اور پھر وہ حقیقت میں بنا. جس دن اس کے جو ہے وہ محل کے واقعی میں 17 کنگرے گرے تو اسے یقین آ گیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ آخری نبی ہے. جس وقت اس نے خواب میں دیکھا تھا رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری ظہور سے پہلے کہ عرب سے ایک عقاب آیا ہے اور اس کا تاج اٹھا کے عرب میں واپس چلا گیا، اور پھر اسی خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کے 17 محل کے کنگرے گر گئے ہیں. تو اس کا جو نجومی تھا وزیر اعظم بزرج مہر، اس نے اسے کہا کہ تمہارے بعد 17 بادشاہ اور ہوں گے، اور پھر ایران کا سورج، فارس کا جو سورج ہے وہ غروب ہو جائے گا، پھر اس کے بعد فارس کے اوپر عربوں کی حکمرانی ہوگی. اس نے کہا 17 بادشاہ بڑا لمبا ٹائم ہے. اگر ایک بادشاہ ایوریج 30 40 سال بھی حکومت کرے تو 17 بادشاہ بہت لمبا ٹائم ہے. پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ چند دہائیوں میں، یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کے 63 سال اور اگلے 20-25 سال، یعنی 85 سال میں ٹوٹل وہ 17 بادشاہ گر گئے اور فارس کا زوال ہو گیا. اسی طرح وہ جو دور تھا، اس دور کے زائنس، ایک حدیث جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے لوگ مجھے تم سے زیادہ سمجھیں گے. وہ فارس کی پوری سلطنت گر گئی. اسی طرح بہت سارے لوگ اس وقت میں، ہم الومیناٹیز کی بات کرتے ہیں نا کہ زائنس، ہم یہودی کہتے ہیں، ہماری کتابوں میں لکھا یہودی، تو اس وقت یہودیوں اور زائنس میں فرق نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس وقت میں اتنا کلیئر نہیں تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آنے والے لوگ جو ہیں، آخری دور کے لوگ، مجھے تم سے زیادہ بہتر سمجھیں گے. حدیث ہے. وہ بہتر سمجھنے کا مطلب نعوذ باللہ یہ تھوڑی ہے کہ ہم ان سے زیادہ، صحابہ کرام سے زیادہ جو ہے وہ متقی پرہیزگار ہیں. نہیں، ہمارے پاس سائنس کی وہ ٹرمز ہیں جو اس دور میں نہیں تھیں. ہم آج ایلیومیناٹیز چیزیں، نیگیٹو تھنکنگ، اس پروسیس کو، سائنٹیفک ریزنز کو، سب کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، زیادہ اچھا ریلیٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں کی نسبت، کیونکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے. اب واپس آتے ہیں بی بی ام ایمن، بی بی برکہ بنت سالبہ. حضرت عبداللہ علیہ السلام کا عقد طے ہوتا ہے بی بی آمنہ سے. تو جو پہلا گفٹ دیا ہے نا بی بی آمنہ کو سرکار عبداللہ نے، کچھ کہا جاتا ہے کیونکہ امیر گھر تھا. سرکار عبدالمطلب مکے کے امیر ترین سردار تھے، خانہ کعبے کے متولی تھے، سکایا ان کے پاس تھا، تاجر بہت بڑے تھے، مکے کا پورا بازار ان کا تھا. مطلب ہی واز دا مین. اس وقت کی بہت بڑی آئیکن پرسنالٹی کا نام سرکار عبدالمطلب ہے. تو ان کے اس بیٹے کی شادی جس سے انہیں سب سے زیادہ محبت ہے، جس سے جناب عبدالمطلب ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، وہ ہیں سرکار عبداللہ. اور جناب عبدالمطلب، یہ میں بات صرف لمبی اس لیے کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے لوگوں کو لگے کہ میں لمبی جو ہے نا وہ کہانی بنا رہا ہوں. وہ کہانی نہیں ہے، سمجھیے. جناب عبدالمطلب وہ آدمی ہیں جو علم اعداد کے ماسٹر ہیں. جناب عبدالمطلب وہ آدمی ہیں جن کو اللہ سرگوشی کہتا ہے نا، کہ اللہ، حدیث کے لفظ ہے نا کہ اللہ مومن سے سرگوشی کرتا ہے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا نام رکھنے کے بارے میں بھی اللہ نے بشارت دی سرکار عبدالمطلب کو.
ٹھیک ہے. ابرہا کے ہاتھیوں کی تباہی کی بشارت بھی سرکار عبد المطلب کو اللہ نے دی. ان کو آئیڈیا تھا کہ جبل رحمت کی طرف جو ہے وہ جبل نور کی طرف نہیں جانا، ابو قبیس کی طرف جاؤ. ساری کہانی میں نے پہلے بتائی ہوئی ہے، میں اس لیے اس کو شارٹ کروں. جناب عبد المطلب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہودی وہ زائنسٹ آخری نبی کی تلاش میں، اور آخری نبی کے والد کو خطرہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا وہ اس تلاش میں تھے کہ کہیں کسی نہ کسی طرح کوئی موقع بنے اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کو نقصان پہنچائیں. اس لیے سرکار عبد المطلب علیہ السلام نے سرکار عبداللہ علیہ السلام کا عقد جو کیا ہے نا، وہ 3 فیزز میں کیا ہے. دنیا کو جس فیز کا پتہ تھا وہ آخری فیز ہے. سب سے پہلے سرکار عبد المطلب علیہ السلام سرکار عبداللہ کو لے کے طائف گئے ہیں، وہاں عقد طے کیا ہے. جب عقد طے کیا ہے اس وقت گفٹس دیے ہیں. یہ امیر گھر تھا. بی بی آمنہ کو کچھ جو ہے وہ چیزیں دیں اور اس کے ساتھ ایک کنیز ان کو گفٹ کی. اس بی بی کا نام بی بی برکہ بنت ثعلبہ ام ایمن ہے. یہ وہ بی بی ہیں جن کا سرکار عبد المطلب سے بھی بہت تعلق ہے، سرکار عبداللہ سے بھی بہت تعلق ہے، سرکار آمنہ سے بہت محبت کا تعلق ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ سرکار حمزہ سے، سرکار ابو طالب سے، بی بی فاطمہ بنت اسد سے، یعنی سرکار کے بزرگوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے شدید ترین محبت کا تعلق ہے. بی بی خدیجہ سے ان کا تعلق ہے، بی بی ام سلمہ سے ان کا تعلق ہے، بی بی ام حبیبہ سے ان کا تعلق ہے. ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے بہت اچھا تعلق ہے. ان کا بی بی پاک سیدۃ العالمین سے بہت اچھا تعلق ہے. ان کا تعلق جو ہے وہ بی بی پاک سیدۃ العالمین کی اولاد سے بہت اچھا تعلق ہے. امام حسن حسین، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم سے بہت اچھا تعلق ہے. امام زین العابدین سے ان کا تعلق ہے. یعنی آپ جنریشن گنیں، سرکار عبد المطلب، سرکار عبد المطلب کی اولاد، سرکار ابو طالب، سرکار عبداللہ، یہ سارے سرکار حمزہ، ان کی اولاد میں جو ہے وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کائنات امام علی علیہ السلام، جناب عقیل، جناب جعفر طیار. کیونکہ جناب جعفر طیار کا حبشہ والوں سے بہت زیادہ تعلق تھا، کیونکہ ہجرت حبشہ میں جناب جعفر طیار گئے تھے. حبشہ والے بنو ہاشم میں جس بندے کو سب سے زیادہ جانتے تھے نا، وہ جناب جعفر طیار تھے. ٹھیک ہے، تو حبشہ کے لوگ چونکہ غریب بھی تھے اس دور میں، کوئی زیادہ امیر نہیں تھے، تو حبشہ کے لوگ جیسے اغوا ہو جاتے تھے تو وہ بچے اغوا ہو کے غلامی میں آ جاتے تھے. بی بی ام ایمن بھی ان میں سے ایک تھی. جس وقت یہ کنیزی میں گئی ہیں بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی، تو جناب عبداللہ علیہ السلام نے ان کو کنیز کی حیثیت سے نہیں دیا. جناب عبداللہ نے ان کو بازار میں دیکھا، ان کی معصومیت دیکھی، ان کو ان کے اوپر ترس آ گیا. انہوں نے اس کا وہ جو بردہ فروش تھا اس کو پیسے دیے اور ان کو خرید لیا اور ان کو اپنی بیٹی بنایا. جس طرح زید ابن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا تھا نا، اسی طرح بی بی ام ایمن کو سرکار عبداللہ علیہ السلام نے اپنی بیٹی بنایا تھا. آگے چل کے بتاتا ہوں کہ زید ابن حارثہ اور بی بی ام ایمن کا تعلق کیا تھا. یہ زید ابن حارثہ کو یاد رکھیے گا. بی بی ام ایمن کو سرکار عبداللہ علیہ السلام نے بیٹی بنایا اور اپنی بیٹی کے طور پہ اپنی جو ہے ہونے والی بیوی کو خدمت کے طور پہ دیا کہ یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے. بی بی آمنہ نے ان کی بہت محبت کا تعلق تھا. اس کے بعد دوسری فیز جس میں سرکار کا باقاعدہ عقد ہوا لیکن اس میں لوگ موجود نہیں تھے. یہ سیرت حلبیہ سے پڑھ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیرت کے حوالے سیرت حلبیہ سے، سیرت ہشام سے اور بہت ساری کتابیں جو جامعہ الازہر میں لکھی گئی ہیں سیرت کی، اس میں ان کے حوالے موجود ہیں بی بی ام ایمن کے. اور سرکار، ابھی تو میں کہانی بالکل شروع کی ہے نا، ابھی تو سٹوری سے تو شروع کی ہے. سرکار عبداللہ کا نکاح اس لیے کہ پورے یہودیوں کے جو زائنسٹ تھے نا، ان کی طاقتوں کی نظر تھی کہ کسی طرح، کیونکہ لڑائی یہ تھی کہ آخری نبی بنو اسرائیل میں آنا چاہیے تھا، آخری نبی بنو اسماعیل میں کیسے آ گیا ہے. اور وہ طاقتیں اس کو نقصان. بحیرہ راہب نے سرکار ابو طالب کو کیا کہا تھا؟
کہ آپ اس کو شام نہ لے جائیے، شام میں جو زائنس ہیں وہ اس بچے کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس کا مطلب ہے جانتے تو تھے نا سرکار عبدالمطلب، سرکار عبداللہ، سرکار ابو طالب کے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کو خطرہ ہے۔ اسی خطرے کو بھانپتے ہوئے عام طریقہ جو نکاح تھا اس سے ہٹ کے سرکار عبدالمطلب علیہ السلام نے 3 فیزز میں سرکار عبداللہ کا عقد کیا ہے۔ 3 فیزز۔ پہلے رشتہ طے ہو گیا، آپ وہاں جو ہے وہ رہے کچھ عرصہ ان کے گھر، پھر آپ تشریف لے آئے مکے، پھر باقاعدہ ایک جو ہے نا ایک عقد کی تقریب کے طور کے اوپر، یا جیسے آپ کی رخصتی ہوتی ہے، یہ کیسے سرکار عبداللہ گئے ہیں بی بی آمنہ کے گھر۔ بی بی آمنہ مکے نہیں آئیں، ٹھیک ہے، بی بی آمنہ مکے نہیں آئیں تاکہ ان لوگوں کی نظروں میں نہ آئے۔ سرکار عبداللہ کو جناب عبدالمطلب لے کے خود گئے، وہاں ان کا باقاعدہ عقد ہوا، پھر وہاں سے لے کے واپس آ گئے، پھر لے کے واپس آئے مکے۔ اب مکے میں اعلان کیا کہ میں عبداللہ کا عقد کرنے جا رہا ہوں، پھر کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور پھر بی بی آمنہ کے گھر گئے، وہاں پہ یہ تیسرے فیز میں عقد ہوا۔ اس کے بعد جناب عبدالمطلب تو واپس آ گئے، جناب عبداللہ وہیں رہے۔ اسی دوران کہ جن لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا کہ ابھی عقد نہیں ہوا، تو انہوں نے جناب عبداللہ کے اوپر حملہ کیا اور جناب عبداللہ کی شہادت ہوئی۔ بہت ساری کتابیں جو بیروت میں لکھی ہوئی ہیں، جو جامعہ الازہر میں لکھی ہوئی ہیں، اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کا وصال ہوا، میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا، لیکن میری جو کیلکولیشن ہے، جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ زائنس نے سرکار عبداللہ علیہ السلام پہ حملہ کیا سفر کے دوران اور ان کو شہید کیا، ٹھیک ہے۔ یہ بیروت کی لکھی ہوئی کتابیں جو لبنان کی ہیں، اور جو جامعہ الازہر میں، اور بہت بڑی ریسرچ ہے اس میں، ڈاکٹر طٰہٰ حسین اور ایک ڈاکٹر صارم ہیں، ان کے جو ہے نا ڈاکٹریٹ کے جو مقالہ ہے وہ سرکار عبداللہ کے اوپر ہے۔ ڈاکٹر مجھے صارم کا پورا نام ذہن میں سے نکل گیا، لیکن طٰہٰ حسین کا نام مجھے ذہن میں ہے۔ ڈاکٹر صارم جو ہے نا، ان کا ایک مقالہ ہے جناب عبداللہ علیہ السلام پہ، اس مقالے میں ان کی ریسرچ ہے کہ جناب عبداللہ علیہ السلام کو جو ہے وہ زائنس نے شہید کیا تھا۔ اب سرکار کو شہید کر دیا، اب بی بی آمنہ اور بی بی ایمن وہاں ہے۔ اب ایک چیز سمجھیے، میں صرف سائیکلوجیکلی وہاں لانا چاہ رہا ہوں، آپ اس کو اس مائنڈ سیٹ کو سمجھیے کہ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کو خطرہ تھا، سرکار عبدالمطلب کو بھی پتہ تھا۔ یہ گھر اتنا متبرک گھر ہے، اتنا پاکیزہ گھر ہے، اتنا طیب اور طاہر گھر ہے کہ ان کی خواتین تو پردے کے بغیر کبھی باہر نکلی نہیں، ان کی خواتین تو پھر یہ ایسا کیا ہوا کہ بی بی آمنہ کو تنہا مکے کی طرف سفر کرنا پڑا؟ کون سی ایسی چیز ہوئی؟ بی بی آمنہ کے جو والد ہیں وہ ان کو ایک مقام تک چھوڑ کے گئے، اور پھر بی بی آمنہ، بی بی ایمن اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی بی بی اس وقت جب یہ سارا تھا نا، جب یہ بی بی آمنہ آئی ہیں تو اس وقت سرکار 6 سال کی ایج ہے، بی بی ایمن کی جو ایج ہے وہ اس وقت 14-15 سال کی ایج ہے یا 16 سال کی ہوگی، اور سرکار عبداللہ کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے تقریباً 6 سال، سرکار کی ایج سے پہلے کچھ 6 سال ہو گئے ہوئے۔ بی بی آمنہ کو آخر مکہ جانا کیوں پڑا؟ بی بی آمنہ سرکار عبداللہ کے مزار پہ آئیں، اور وہاں پر سرکار عبدالمطلب علیہ السلام نے جو ان کے ساتھ لوگ بھیجے تھے ان کے اوپر حملہ ہوا، اور وہ جو لوگ تھے وہ ان کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحرا میں طوفان آ گیا، تو جو لوگ سرکار عبدالمطلب نے بی بی آمنہ کے ساتھ بھیجے تھے، کچھ لوگوں کا خیال ہے، کچھ کتابوں کا، کہ وہ صحرا میں گم ہو گئے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے اوپر حملہ ہوا اور وہ صحرا میں بکھر گئے۔ اب بی بی تنہا، بی بی ایمن تنہا، اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین، یعنی وہ ماں اپنی چادر کا سایہ کر کے اپنے بچے کو، جو کائنات کی سب سے بڑی شخصیت ہے، جو کائنات کا سب سے بڑا امام ہے، جو کائنات کا سب سے بڑا سردار ہے، وہ ہستی جس کے سر کے اوپر لولا کا لمال خلقت الافلاق کا تاج ہے،
وہ ہستی جو ختمی مرتبہ ہے، اس 6 سال کے بچے کو بی بی اپنے چادر کے سائے کے نیچے بی بی ام ایمن کے ساتھ لے کے آتی ہیں۔ اب راستے میں قدرت کو کچھ اور منظور ہے، بی بی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اب بی بی پریشان ہے۔ اب ایک چیز اور سمجھیے، میں پھر یہ گھما پھرا کے باتیں کرتا ہوں، میں لانا چاہ رہا ہوں اس سائیکولوجیکل سٹیٹ کی طرف، اس مائنڈ سیٹ کی طرف، اس سوچ کی طرف کہ آپ سوچیں بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کو بہت بڑی ایج کی تو نہیں ہوں گی نا اس وقت، مطلب پہلا بیٹا، اور چھوٹی ایج میں شادی ہو گئی ہے، شوہر چھوٹی ایج میں جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے، دکھ تو ہوگا نا ان کا دکھ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی۔ اور ایج بھی کتابیں بتاتی ہیں کہ ان کی 20 سال 22 سال 23 سال، کچھ بہت زیادہ بھی ہوگی تو 24 سال کی ایج ان کی ہے، اور 13 14 سال 15 سال کی ایج کی بی بی ام ایمن ہے۔ 2 خواتین ہیں، تنہا ہیں، صحرا میں دکھی ہیں، پریشان ہیں، اور مکے کا سفر ہے۔ اسی دوران بی بی طبیعت خراب ہو گئی یا کچھ ہو گیا، بی بی دنیا سے پردہ کر گئی۔ اب ام ایمن کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، ایک بچی 14-15 سال ایج، 13-14 سال ہوگی، ایک چھوٹا سا بچہ جو کائنات کی سب سے بڑی امانت ہے، جو اللہ کی سب سے بڑی امانت ہے، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بی بی، اب بی بی کی تربت بنائی، بی بی کو دفن کیا بی بی ام ایمن نے۔ یعنی اس گھر کے احسان، اس بی بی ام ایمن کے احسان بھول سکتے ہیں آپ؟ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت تھی، ان کے وصال کے بعد کیا حالت رہی؟ بی بی آمنہ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بی بی نے بی بی آمنہ کی تربت بنائی، انہیں دفن کیا۔ یعنی اس بچی کی سائیکولوجیکل سٹیٹ سمجھ سکتے ہیں، میں بار بار گھما پھرا کے وہیں لا رہا ہوں۔ وہ بھی تو 13-14 سال کی بچی ہے، وہ کوئی بہت سن رسیدہ، کوئی بہت بڑی خاتون تو نہیں ہے نا، اس نے بھی تو دنیا میں کچھ نہیں دیکھا ہوا۔ اب انسانی حیثیت سے دیکھیں نا، ایک بی بی ہے کائنات کی سب سے بڑی عظیم ترین ہستی کی والدہ اور عظیم ترین بی بی، دکھی ہیں، تکلیف میں، حالات خراب ہیں، اور وہ مکے جانا چاہ رہی ہیں، اور مکے پہنچ نہیں سک رہی، رستے میں انتقال ہو گیا، چھوٹی بچی نے ان کی تربت بنائی ہے، ان کو دفن کیا ہے، اور روتی ہوئی آنکھوں سے۔ یعنی بی بی ام ایمن کے آنسو یہاں تھمے نہیں ہیں۔ بی بی ام ایمن کو چونکہ حضرت عبداللہ سے بہت پیار تھا، عبداللہ سے بہت پیار تھا، جناب عبداللہ نے ان کو بیٹی بنایا۔ بی بی ام ایمن ہمیشہ کہتی ہوتی تھی کہ مجھے اپنا باپ شاید یاد نہیں ہے، لیکن مجھے عبداللہ یاد ہے۔ جناب عبداللہ نے ان کو اس جو ہے وہ غلامی کے بازار سے خریدا تھا اور بیٹی بنا کے بی بی آمنہ کو دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں کیا رول تھا؟ بہت بڑا رول ہے بی بی ام ایمن کا، بہت بڑا رول ہے۔ یعنی رسالت مآب کے پردہ جو ہے بی بی رسالت مآب کے والد سرکار عبداللہ کے پردہ کرنے کے بعد 6 سال کا یہ سفر ہے نا، لیکن اس سے پہلے 6 سال بی بی ام ایمن کے پاس سرکار رہے ہیں نا۔ جب سرکار نے پردہ جو ہے سب سرکار دنیا میں ظاہری ظہور فرمایا رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس وقت بھی تو بی بی ام ایمن بی بی آمنہ کی کنیز تھی نا۔ یعنی بی بی آمنہ کو بطور جو ہے نا وہ بیٹی یا بطور کنیز جو ہے وہ گفٹ کیا سرکار عبداللہ نے، شادی سے پہلے کیا، تو 6 سال بھی تو اس بچی نے پالا ہے رسول اللہ کو۔ بڑی محبت تھی بی بی ام ایمن کو رسول اللہ سے، کبھی پیر چومتی تھیں، کبھی ہاتھ چومتی تھیں، کبھی آنکھیں چومتی تھیں، بہت پیار کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جو شدید ترین محبت بی بی ام ایمن کو یعنی رسالت مآب تو خیر کائنات کی سب سے ماورا ہستی ہے نا، ان سے تو ہر کسی کو پریم ہو ہی جاتا ہے۔ ہم لوگ 1400 سال پہلے کیا رسالت مآب کا نام سن کے ہمارے اندر محبت نہیں جاگتی؟ تو اس دور میں جن لوگوں کے سامنے سرکار تھے ان کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی ہم یہ سوچ سکتے ہیں؟ بی بی ام ایمن نے ان کو لائی۔ اچھا پھر وہ جہاں سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جو تنہا رسالت مآب کو اسی چادر کی طرح، جس طرح ایک ماں لاتی ہے
کہتے ہیں کہ بی بی ایمن سے پوچھا گیا کہ آپ نے جب دیکھا کہ بی بی آمنہ دنیا سے پردہ کر گئی ہیں تو آپ نے پھر رسول اللہ کو کیسے سنبھالا؟ ان کا میں نے دیکھا کہ صحرا کا خطرہ بھی بہت ہے، لیکن مجھے جو ہے وہ عبداللہ جنہوں نے مجھے بیٹی بنا کے پالا تھا، مجھے ان کی امانت ان کے گھر پہنچانی تھی۔ پھر میں نے آسمان کے رب سے مدد مانگی، اسے کہا کہ مجھے اتنا حوصلہ دے دے کہ میں اس بچے کو مکے پہ چالوں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ کو گلے سے لگایا بی بی ایمن نے، اور کہتی ہیں کہ محمد میں تمہاری ماں ہوں، تو پریشان مت ہونا۔ ان کو گلے سے لگایا۔ پیدل بی بی آمنہ کی تربت مقدس سے مکہ کافی سفر ہے، پیدل آئیں۔ سرکار عبدالمطلب کو جب یہ خبر ملی کہ ان کا بنایا ہوا قافلہ جو ہے وہ ڈسپرس ہو گیا اور وہ بہت پریشان ہو گئے، ان تک یہ خبر پہنچ گئی کہ بی بی آمنہ جو ہیں وہ صحرا میں کہیں گم ہو گئی۔ ان کا تک یہ خبر پہنچی نا کہ بی بی آمنہ صحرا میں گم ہو گئی ہیں، اور وہ بہت پریشان ہو گئے، وہ بڑی تلاش میں تھے۔ انہوں نے لوگ بھیجے، اتنے میں بی بی ایمن رسالت مآب کو لے کے ان کی حویلی میں انٹر ہوتی ہیں۔ سرکار عبدالمطلب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پیر چومتے ہیں، انہیں گلے سے لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب تک عبدالمطلب علیہ السلام زندہ رہے، پھر اگلے 2 سال بی بی ایمن کو وہ ہمیشہ ایک محسنہ کے طور پہ دیکھتے تھے، یعنی چھوٹی سی بیٹی، چھوٹی سی بچی، وہ سرکار عبدالمطلب کی محسن تھی، وہ بنی ہاشم کی محسن تھی۔ سرکار عبدالمطلب بہت پیار کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مجھے ایمن میں عبداللہ نظر آتے ہیں، مجھے محمد میں عبداللہ نظر آتے ہیں۔ صحابیہ نہیں ہے بی بی ایمن، صرف صحابیہ نہیں ہیں، بہت اوپر کی چیز ہے، بہت اوپر کی ہستی ہیں۔ یعنی رسالت مآب کے بچپن سے لے کے کربلا تک جس عورت کے آنسو خشک نہیں نہ ہوئے وہ بی بی برکہ بنت ثعلبہ ہیں۔ انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی ہے، بڑی لمبی عمر پائی۔ ان کا تعلق پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، پھر ان کا جو ہے نا وہ پہلا انٹریکشن، کیونکہ اس وقت تک تو وہاں تھی، یہاں نہیں تھی، مکے میں آ کے ان کا پھر سب سے زیادہ جو خوبصورت تعلق بنا نا بی بی ایمن کا، وہ جناب فاطمہ بنت اسد سے بنا، سرکار ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ، اور سرکار ابو طالب کی زوجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں بن کے پالنے والی بی بی فاطمہ بنت اسد نے پھر رسول اللہ کو پالا ہے۔ اور بی بی ایمن نے جس طرح بی بی آمنہ سے محبت کی ہے نا، اسی طرح بی بی فاطمہ بنت اسد سے محبت کی ہے۔ مولا علی کا بچپن بی بی ایمن کے ہاتھ میں، سرکار عقیل کا بچپن بی بی ایمن کے ہاتھ میں، سرکار جعفر طیار کا بچپن بی بی ایمن کے ہاتھ میں۔ ہجرت حبشہ میں جو خاتون سب سے پہلی ہجرت میں جناب اب جعفر طیار کے ساتھ گئی ہیں نا نجاشی کے پاس، وہ بی بی ایمن تھی، وہ حبشہ کی تھی۔ ان کو رسول اللہ نے بھیجا تھا کہ جعفر کو لے جاؤ، مسلمانوں کو لے جاؤ مکے کے ظلم سے دور۔ بی بی ایمن اس ہجرت حبشہ میں شامل تھی۔ نجاشی کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، وہ بعد کا مکالمہ ہے ہماری کتابوں میں کہ جی جناب جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھی، نجاشی رونے لگ گیا۔ اس سے پہلے جتنی گراؤنڈ میکنگ تھی نا وہ بی بی نے کی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے تیرے قبیلے کی بیٹی کو عزت دی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بیٹی بنا کے پالا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے آج تک کوئی دکھ نہیں دیا، ان لوگوں کو میں تیرے پاس لے کے آئی ہوں۔ بی بی ایمن کا کریکٹر ہم بھول جاتے ہیں ہجرت حبشہ میں، یہ ایک کریکٹر نہیں ہے، یہ میں آگے چل کے جاتا رہوں گا۔ مجھے بیٹا یہ مسند احمد ابن حنبل میں یہ واقعہ موجود ہے، جناب مستدرک ابی حاکم نے اس واقعے کا ذکر کیا ہوا ہے ہجرت حبشہ کے ضمن میں۔ اور پھر ایک اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بڑی مستند حدیث ہے بی بی ایمن کے بارے میں، اسے حدیث جو ہے وہ برکہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کا نام برکہ تھا۔ حدیث برکہ جو ہے وہ یہ ہے کہ رسالت مآب نے کہا تھا کہ بی بی ایمن
بی بی آمنہ کے بعد میری ماں تھیں. سبحان اللہ. بی بی ام ایمن سے رسول اللہ کو بہت پیار تھا. اب میں نے آپ کو کہا تھا بالکل شروع میں کہ ایک نام یاد رکھیے گا، جناب زید ابن حارثہ. سرکار عبداللہ نے بیٹی بنایا بی بی ام ایمن کو، سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹا بنایا زید ابن حارثہ کو. اب یہ زید ابن حارثہ وہ ہیں کہ جن کا والد آئے تھے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میرا بچہ ہے، اغوا ہو گیا تھا، غلام بن کے آپ کے پاس آ گیا، آپ پیسے لے لیں، ان کو آزاد کر دیں. رسالت میں آپ نے کہا مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پیسے لینے کی، میری طرف سے زید پہلے بھی آزاد تھا، میرا غلام تو نہیں ہے، میں تو بیٹا بنایا ہوا، جاتا ہے آپ کے ساتھ تو لے جائیں. تو جناب زید ابن حارثہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی شدید محبت کرنے والے آدمی ہیں، اتنی شدید محبت کرنے والے آدمی ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو چھوڑ کے تو نہیں جاؤں گا. جناب حارثہ رونے لگ گئے. ان کا میرے گھر سے تو زیادہ محفوظ ہے آپ کے پاس، لیکن اس کی ماں بیمار ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو کچھ دن کے لیے لے جاؤں. رسالت ماں نے کہا کہ بیٹا چلے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں ابھی تو نہیں جاؤں گا، بابا کو بھیج دیں، میں بعد میں آتا ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زید ابن حارثہ کو بھیجا ان کے گھر، وہ اپنی والدہ سے مل کے واپس آ گئے اور پھر رسالت مآب سے دور نہیں گئے. زید ابن حارثہ سے شادی کروائی رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی ام ایمن کی. بی بی ام ایمن جناب زید ابن حارثہ کی زوجہ ہیں اور ایک بہت بڑے صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 سال کی عمر میں سپہ سالار مقرر کیا تھا اسلامی لشکر کا. جناب اسامہ بن زید، اسامہ بن زید کی والدہ ہیں، جناب اسامہ بن زید کی والدہ بی بی ام ایمن ہے. یہ چھوٹا گھر نہیں ہے ان کا، ٹھیک ہے. حبشہ سے ان کا تعلق تھا، مکے سے آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا، گود میں کھلایا سلایا. بی بی آمنہ کے بعد جو ہے بی بی نے ان کو پالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے تھے کہ ام ایمن میرے بچپن کو جانتی ہے. ام ایمن وہ ہستی ہیں جو اولین ایمان لانے والوں میں سے تھی، جناب زید ابن حارثہ بھی اور ام ایمن بھی. ام ایمن جو ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اسلام کی وہ قبول کیا؟ کہ میرے سامنے محمد کا کردار تھا، جو وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. سبحان اللہ. یہ بی بی ام ایمن کوئی عام سی ہستی نہیں ہے، یہ یعنی وہ پہلا صدمہ بی بی آمنہ کا، سب سے پہلا صدمہ ان کی زندگی میں سرکار عبداللہ کا، دوسرا صدمہ بی بی آمنہ کا. اور یہ ایسا زخم تھا، یعنی ہمیشہ کہتی تھی کہ میں نے اس بی بی کی قبر خود کھودی. وہ بی بی آمنہ کی جو تربت مقدس کھودی ہے اس وقت بھی وہ بی بی ام ایمن نے کھودی ہے، اکیلی تو تھی. مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا کیا واقعہ ان کا؟ بی بی ام ایمن کی مدینہ کی طرف ہجرت تو بڑی دور کی بات ہے نا، ابھی تو مکے کی زندگی میں ذرا بات کر لوں ان کا کردار. بی بی ام ایمن وہ ہیں جن کا تعلق جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے بھی بہت شاندار ہے. بی بی جو ہیں وہ ان تمام جو ہے وہ تحفوں کے جو تبادلہ تھا سرکار ابو طالب علیہ السلام کا اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کے گھر کا، سلام اللہ علیہا کے گھر کا، اس میں بی بی ام ایمن شامل رہی ہیں. بی بی ام ایمن ان خواتین میں سے تھیں جو بنو ہاشم کے گھر سے تحائف لے کے بی بی خدیجہ کے گھر جایا کرتی تھی اور وہاں سے تحائف لے کے بنو ہاشم جو ہے وہ آیا کرتی تھی. ان کے لیے ان کو تو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غلام سمجھا ہی نہیں ہے. آپ کو سرکار عبداللہ نے آزاد کر دیا تھا. تو پھر جناب زید ابن حارثہ سے ان کا نکاح کیا اور پھر جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی ناقابل یقین قسم کی محبت تھی، ایک ناقابل شکست قسم کی ایک حقیقت تھی کہ ہر ظلم برداشت کیا مکے کا، ہر ظلم، یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد تو انہوں نے بڑے ظلم برداشت کیے. بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جب ان کا سرکار ختمیہ مرتبت بادشاہ کونین کا عقد ہوتا ہے
تو پھر یہ بی بی خدیجہ کے ساتھ جو ہیں وہ رہتی ہیں، بی بی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ رہتی ہیں۔ بی بی خدیجہ ان سے بہت محبت کرتی ہے۔ کام شروع ہو گیا، چلیں کوئی بات نہیں۔ بی بی خدیجہ جو ہے ان سے بہت محبت کرتی تھی، ان کے گفٹ دیتی تھی، بلکہ جب یہ تشریف لاتی تھی تو بی بی خدیجہ جو ہے وہ ان کے لیے عزت کے ساتھ اٹھ کے کھڑی بھی ہو جاتی تھی، اور یہ کہتی تھی کہ آپ نہ کھڑی ہوا کریں، آپ میری سردار ہیں۔ اور بی بی خدیجہ کے ساتھ جو ان کے ارد گرد کچھ کنیزیں یا کچھ، پہلے تو کنیزیں ہوتی تھی، پھر آپ کا زیادہ مال جو ہے وہ دین اسلام پہ لگ گیا، تو پھر شیب ابی طالب میں بھی جو خاتون بی بی خدیجہ کی خدمت کرتی رہی ہیں، جب بی بی خدیجہ بیمار ہوئی ہیں، یعنی بی بی خدیجہ شیب ابی طالب کے بعد فوراً بعد ان کا جو ہے وہ وصال ہوا ہے، شیب ابی طالب میں آپ بیمار ہو گئی، یعنی اس دور کی کھرب پتی خاتون، مال شیب ابی طالب میں غرق ہو گیا، سارا کچھ، بیمار ہو گئی۔ بی بی ام ایمن وہ خاتون تھیں جو دور کنویں سے پانی لاتی تھی بی بی خدیجہ کے لیے، کیونکہ اس گھاٹی میں تو کنواں بھی نہیں تھا۔ بی بی ام ایمن جاتی تھی، پانی بھر کے لاتی تھی، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی خدمت کرتی تھی۔ ایک واقعہ مجھے بتاؤں آپ کو یاد، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ انہوں نے ہجرت کی پیدل، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ پیدل بی بی آمنہ کو لے کے آئیں۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، دونوں جگہ موجود ہے، کہ جب یہ رسالت مآب سرور انبیاء کو، کیونکہ کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے لا رہی تھی، تب پیاس کی وجہ سے ان کی حالت جو ہے نا وہ بڑی غیر ہونا شروع ہو گئی۔ اب یہ اکیلی ہیں اور سرکار ہیں، اور سرکار ظاہری سن چھوٹا لیکن کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہیں، اللہ ذمہ داری تو خود ہی لیتا ہے نا۔ تو اس وقت ان کے پاس ایک پانی کا پیالہ آیا تھا آسمان سے، جس سے تھوڑا سا پانی انہوں نے پیا اور کچھ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پلایا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد نہ ان کو کبھی پیاس لگی اور نہ یہ کبھی تھکی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ واقعہ ہجرت مدینہ کا ہے، کہ جب یہ پیدل ہجرت کر رہی تھی تو اس وقت ان کو پیاس لگی تو وہ پیالہ آیا۔ خیر دونوں صورتوں میں جو بھی تھا، یہ بہت شاندار عورت تھی۔ انہوں نے جب بھی سفر کیا ہے پیدل کیا ہے، نہ سواری، نہ پانی، نہ سایہ، نہ راستے کی صعوبتیں، لیکن ان کی قربانی بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ ہجرت جب انہوں نے کی پیدل، تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جناب مقداد نے جب جنگ بدر میں جو ہے وہ سب سے پہلے حملہ کر کے جنگ کا نقشہ پلٹا ہے، تو بی بی ام ایمن اس جنگ میں بھی زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ احد میں بھی بی بی ام ایمن جو ہیں وہ زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں، تینوں کی بارش ہو رہی تھی، بیچ میں ڈٹی ہوئی تھی، حتیٰ کہ احد کے میدان میں ایک تیر بالکل آپ کے قریب سے گزرا، تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی ام ایمن کو کہا کہ آپ ہٹ جائیں۔ انہوں نے کہا محمد آپ میرے بیٹے ہیں، میں آپ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ یعنی رسالت مآب کی طرف آنے والے تیروں کے سامنے صحابہ کرام تو کھڑے تھے، بی بی ام ایمن بھی کھڑی تھی۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت تھی، ان کے وصال کے بعد کیا حالت رہی؟ بی بی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد تو بالکل ٹوٹ گئی تھی، بہت ہی زیادہ۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اکثر کہتی تھی کہ یا رسول اللہ بس آپ سلامت رہیں، مجھے کوئی دکھ نہیں۔ رسالت مآب جب ان سے پوچھتے تھے کہ بی بی آپ کا کیا حال ہے، تو ان کا ایک جملہ ہوتا تھا جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ سلامت رہیں، میری خیر ہے۔ جیسے ماں یا کوئی بزرگ یا کوئی بڑی بہن یا کوئی محبت کرنے والی کوئی خاتون اپنے کسی کو کہتی ہے نا کہ پتر میری خیر ہے، تسی جیندے رہو، یہ وہ جملہ تھا جو بار بار رسول اللہ سے کہتی تھی بی بی ام ایمن۔ بی بی ام ایمن کے آنسو جو ہے نا وہ تھمے ہی نہیں ہیں۔
جناب ابو طالب کے جانے پہ، جناب فاطمہ بنت اسد کے جانے پہ، جناب حمزہ کی شہادت پہ، جو بہت رونے والی خاتون تھی نا، جو بی بی صفیہ کو دلاسا دے رہی تھی بار بار، وہ بی بی ام ایمن تھی۔ یعنی رسول اللہ کے گھر میں جو سب سے زیادہ مشہور پرسنالٹی جو تھی نا اس خاتون نہیں، ان کے گھر کے لوگوں کے علاوہ، وہ بی بی ام ایمن تھی۔ بہت بڑی خاتون ہے بیٹا، بہت بڑی خاتون ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ روتی کیوں ہیں اتنا رسول اللہ کو یاد کر کے، آپ ہچکیوں سے روتی ہیں، سسکیاں آپ کی بند نہیں ہوتی۔ بی بی پاک سیدۃ العالمین بیت الحزن میں روتی تھی، بی بی ام ایمن اپنے گھر میں روتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کر کے سسکیاں نہیں رکی۔ بی بی پاک سیدۃ العالمین سے بی بی ام ایمن کی بہت محبت تھی، بہت زیادہ۔ یعنی بی بی پاک سیدۃ العالمین بی بی ام ایمن کے ہاتھوں میں بڑی ہوئی۔ بی بی خدیجہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا، بی بی خدیجہ کی اولاد کے ساتھ تعلق تھا، بی بی خدیجہ کے بچوں کے ساتھ تعلق تھا۔ رسالت ماں کے بچے پردہ کیے، بہت روتی تھی۔ اور بی بی پاک سیدۃ العالمین پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے تو ان کی اتنی عزت تھی، اتنی عزت تھی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی کے آنے پہ سرکار ختمی مرتبت کھڑے ہو جاتے تھے، بی بی ام ایمن کھڑی ہو جاتی تھی۔ بی بی جو ہیں، بی بی ام ایمن پاک بی بی سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہا کی چادر پکڑ کے آپ کے ساتھ جاتی تھی، اگر کبھی آپ باہر تشریف لے جاتی تھی۔ بی بی فضا، بی بی ام ایمن، یہ سائے کی طرح بی بی کے ساتھ ہوتی تھی۔ ان کی بی بی فضا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات۔ میں کس کس کا نام لوں بیٹا؟ بی بی ام سلمہ کے ساتھ کیسا رشتہ تھا؟ تمام ازواج مطہرات کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ بی بی ام حبیبہ کے ساتھ، بی بی ماریہ قبطیہ کے ساتھ ان کا بہت ہی اچھا ریلیشن تھا۔ بی بی ام سلمہ کے ساتھ ان کا بہت اچھا ریلیشن تھا۔ لیکن پہلے میں ذرا بی بی پاک سیدۃ العالمین کی بات مکمل کر لوں، پھر میں آتا ہوں ازواج مطہرات کی طرف، کیونکہ یہ بات لمبی ہو رہی ہے۔ میں بھی کچھ جذباتی ہو جاتا ہوں یہ جب ان کا ذکر کرتا ہوں نا، تو میں نے جب سے پڑھا نا تو میرے سے برداشت نہیں ہوتا بیٹا۔ ہم لوگ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہمارے اس دین میں گزر گئی ہیں۔ ان سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بارے میں پوچھا جاتا نا تو اکثر روتی تھی۔ یعنی رسالت مآب کے وصال کے کئی سال بعد پاک بی بی سیدہ پردہ فرما گئیں، فوراً بہت دکھی رہیں۔ پوچھا کہ آپ بی بی کے لیے اور رسول اللہ کے لیے روتی کیوں ہیں؟ وہ تو اعلیٰ ترین مقامات پہ ہیں، کائنات کی عظیم ترین جگہوں پہ ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں روتی، میں اس لیے روتی ہوں کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، میں اس لیے روتی ہوں کہ کائنات میں جو نور کی تقسیم ہو رہی تھی وہ بند ہو گئی۔ بی بی کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، بی بی پاک سیدۃ العالمین، یعنی جب بی بی فدق کا خطبہ دینے دربار میں گئی ہیں نا، مسجد نبوی میں گئی ہیں، بی بی ام ایمن وہاں ہے، فدق کی گواہ بی بی ام ایمن ہے۔ بی بی پاک سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی، ان کا دروازہ جلا، ان کا پہلو زخمی ہوا۔ بی بی ام ایمن ہر جگہ ساتھ ہیں، امام حسن حسین بی بی کو ساتھ لے لے کے۔ یعنی بی بی پاک سیدۃ العالمین نے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بی بی ام ایمن کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ بزرگ ہو گئی ہیں، آپ بے شک ہمیں چھوڑ دیں، آپ رہنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ بی بی میں نے تمہارے باپ کو پالا تھا، میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ بی بی میں نے محمد مصطفیٰ کو پالا تھا، اور محمد مصطفیٰ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کے گئے تھے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، میں آپ کو کیسے چھوڑ دوں؟ ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، حتیٰ کہ جب بی بی پاک بچپن میں کبھی پریشان ہوتی تھیں، بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پردہ کرنے کے بعد، تو بی بی ام ایمن ان کو گلے سے لگاتی تھی اور ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ فاطمہ میں تمہاری ماں ہوں۔ بی بی پاک ان کو ہمیشہ عزت سے دیکھتی تھی۔ یہ
ایسی خاتون تھیں جنہوں نے کئی جنریشنز کو پالا تھا. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو پالا، سرکار ختمی مرتبت کے بچوں کو پالا، ان کے بچوں کو پالا، پھر ان کے بچوں کو پالا. یہ 6-7 جنریشن 8 جنریشن سے ان کا تعلق ہے. یہ اتنی بڑی ہستی ہیں. والہانہ محبت اگر کوئی ہو سکتی ہے نا رسول اللہ کے گھر سے تو بی بی ام ایمن ہے. بی بی ام ایمن کھل کے اہل بیت کے ساتھ رہیں، مولا علی کے ساتھ رہیں. انہوں نے جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں ہر جگہ مولا علی اور ان کے گھر کا ساتھ دیا اور کھل کے ساتھ دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو کچھ نقصان بھی ہوئے، کچھ لوگ ان کے مخالف بھی ہو گئے، کچھ ان کے اوپر دباؤ بھی آیا. اسی وجہ سے پھر ان کا کریکٹر جو ہے نا وہ بعد میں آنے والے لوگوں نے گہنانا شروع کر دیا. یہ شیب ابی طالب میں بھی تمام خواتین اور بچوں کے لیے ڈھارس بن جاتی تھی، پانی خود لاتی تھی. 3 سال 3.5 سال شیب ابی طالب ہے. بچوں کی سسکیاں ہیں، آہیں ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، ظلم ہے، کوئی سوشل بائیکاٹ ہے، کنواں دور ہے، یہ کنویں سے پانی لاتی تھی. یہ خادمہ نہیں تھیں، یہ صرف خادمہ نہیں تھیں، ماں تھیں. یہ واقعی ماں تھیں. کوئی بچہ روتا بنو ہاشم کا یہ گلے لگاتی، اس کو چپ کراتی. یہ لوگوں میں بار بار یہ کہتی، جب جناب زید بھی شیب ابی طالب میں تھے، جناب بلال بھی شیب ابی طالب میں تھے، سارے لوگ تھے، جناب حمزہ. تو جب کوئی بندہ پریشان ہوتا تو یہ جاتی، انہوں نے یہ کہتی کہ یہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں چھوٹی سی قربانی ہے. لوگوں کا حوصلہ بڑھاتی. بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ کے سرہانے بیٹھی رہتی، ان کے پاؤں دباتی، ان کے لیے کھانا بناتی. اور بی بی پاک کی وفات پہ بہت زیادہ روئی ہیں، بہت روئی ہیں. بی بی ام سلمہ اور بی بی ام ایمن، یہ 2 خاتون، یہ 2 کائنات کی بڑی بیبیاں ایسی ہیں جو کربلا کی گواہ ہیں، جن کو کربلا ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا بتائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر امام حسین علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. مولا امام حسین کے پیر، ہاتھ، گلا، آنکھیں رسول اللہ چومتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. بی بی ام ایمن نے دیکھا، برداشت نہیں ہوتا سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے چہرے کے اوپر غم. جو ان سے محبت کرتے ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم برداشت نہیں ہوتا. بی بی ام ایمن نے دیکھا، بی بی پاک سیدۃ العالمین نے دیکھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس بیٹے کو امت ناحق قتل کرے گی، بھوکا پیاسا رکھے گی، دنیا بھیڑیوں کی طرح اس کے اوپر ٹوٹ پڑے گی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کا تعارف کرایا، بی بی ام ایمن ان میں تھیں جن کو بتا رہے تھے. بی بی ام ایمن کو پتہ تھا کیا ہونے جا رہا ہے. جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے بی بی ام سلمہ اور بی بی پاک فاطمہ صغریٰ جو مولا حسین کی بیٹی ہیں، ان دونوں کے بازو بی بی ام ایمن کو کہا ہے. بی بی ام سلمہ تو بزرگ خاتون تھیں، بہت بزرگ خاتون تھیں، اور بی بی پاک چھوٹی تھی. انہیں بی بی ام ایمن کو بلا کے کہا ہے کہ آپ میری ماں کی حیثیت سے اس گھر کو سنبھالیں. مولا عباس کی والدہ بی بی ام بنین اور یہ آپ کے گھر، یہ رسول اللہ کا گھر آپ کے حوالے. بی بی فضہ کربلا میں ساتھ گئی ہیں اور بی بی ام ایمن مدینے والے گھر میں ٹھہر گئی. مدینہ چھوڑا امام حسین نے. کیا بیتی ہوگی بی بی ام ایمن کو، ان کو پتہ تھا کدھر جا رہے ہیں. یعنی بی بی ام ایمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ایک ماں کے طور پر تھاما. ان سے بہت بی بی ام ایمن کو پتہ تھا کہ یہ کربلا ہونے جا رہی ہے، یہ وہی معرکہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کے گئے ہوئے ہیں
بی بی ام سلمہ کو کربلا کی مٹی خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی کہ جس دن یہ مٹی جو ہے یہ خون بن جائے گی، اس دن میرا جو ہے وہ نواسا یا میرا بیٹا شہید ہو جائے گا۔ بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا اور بی بی ام ایمن سلام اللہ علیہا دونوں کربلا کی گواہ ہیں، کربلا ہونے سے پہلے کی گواہ ہیں۔ یہ مستقبل کی آزمائشیں ان کے سامنے ہو رہی تھی، اہل بیت کے مصائب ان کے سامنے تھے، اہل بیت کی اذیت ان کے سامنے تھی، اہل بیت پہ گزرنے والا ایک ایک دکھ ان کے سامنے تھا۔ بی بی ام ایمن تو کربلا پہ بہت پہلے رو چکی تھی، پھر کربلا ہوتی ہے تو یہ بی بی جب اطلاع آتی ہے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی، بی بی ام ایمن جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مطہر پہ، تربت مقدس میں قدموں والی سائڈ پہ کھڑی ہو کے ہچکیاں بند جاتی ہیں، روتی رہتی ہیں، روتے روتے کہتی ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے بیٹے کو بچا نہیں سکی، میں آپ کے بیٹے کو شہید ہونے سے بچا نہیں سکی۔ بس اس کے بعد پھر ان کی طبیعت جو ہے نا وہ خراب رہنا شروع ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو بہت لمبی زندگی دی۔ ان کی وفاداری رسول اللہ مولا کائنات پاک بی بی سیدہ کے گھر سے کبھی نہیں بدلی، ایک سیکنڈ کے کروڑ میں حصے کے لیے بھی نہیں بدلی۔ یعنی فدق میں پھر بی بی ام بنین کے ساتھ ان کا بہت بڑا تعلق تھا، بی بی ام البنین کے ساتھ، مولا عباس کے ساتھ بہت محبت کرتی تھی، کیونکہ مولا عباس کی بشارت بی بی نے ام ایمن کو دی تھی کہ میں نے اللہ سے علی کے لیے بیٹا مانگ لیا ہے، اس کا نام میں نے عباس رکھا ہے، اس کے لیے 2 کرتے سی دیے، 2 کرتے سی کے پاک بی بی شریکت الحسین سلام اللہ علیہ کے سپرد کیے تھے بی بی نے۔ مولا عباس جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، پہلا کرتا جو پہنا ہے وہ بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھ کا سلا ہوا تھا، اور جب دنیا سے پردہ کیا ہے کربلا میں آخری دن جو کرتا پہنا ہے وہ بھی بی بی کے ہاتھ کا سلا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ تھا کہ قد کتنا ہوگا اس کا۔ دونوں کرتے بی بی نے مولا عباس کے دنیا میں آنے سے پہلے سی کے بی بی پاک شریکت الحسین کے حوالے کیے تھے، اور بی بی ام ایمن کو ان کا امانت دار بنایا تھا۔ اس لیے مولا عباس سے بی بی ام ایمن کو بڑی محبت تھی، بہت محبت تھی۔ وہ ان کو جھولا جھلایا کرتی تھیں، ان کو اٹھا کے جو ہے وہ مدینے میں پھرا کرتی تھی۔ بی بی ام ایمن آپ عام سی ہے، بی بی ام ایمن جب کبھی امام حسین علیہ السلام کو دیکھتی نا تو بے اختیار رو پڑتی تھی، جب کبھی وہ مولا حسین کو دیکھتی، اور مولا حسین ہمیشہ ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے، ان کے گلے میں باہیں ڈال دیتے۔ مولا حسین کے ساتھ ان کی محبت تھی، مولا عباس کے ساتھ بی بی شریکت الحسین کے ہاتھ چومتی، ان کے پاؤں چومتی، ان کی آنکھیں چومتی، ان کے بازو چومتی۔ بی بی ام ایمن کو اس گھر سے، اس کربلا کے شہیدوں سے بہت پیار تھا، بہت زیادہ۔ وہ امام حسین کو کہتی تھی کہ تمہارے نانا کو میں ایسے اٹھایا کرتی تھی، سبحان اللہ، میں تمہارے نانا کو ایسے اٹھایا کرتی تھی، آج تم میری گود میں ہو۔ وہ پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب قافلہ واپس آتا ہے، ویسے تو امام زین العابدین ہوں، مولا علی اکبر ہوں، بی بی ام ایمن کے ساتھ بی بی پاک کبریٰ ہوں، ان کے ساتھ ان کا بہت تعلق تھا، بہت زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ تم کربلا کی گواہ بنو گی، تو ان کو یقین تھا کہ انہوں نے کربلا سے پہلے دنیا سے نہیں جانا، لیکن کربلا کے بعد بھی بڑا لمبا عرصہ انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کو جب اٹھاتی تھی، ان کو چومتی تھی، ان کے خاص طور پہ ان کے پیروں کو چومتی تھی، تو لوگ کہتے تھے آپ ان کے پیروں کو کیوں چومتی ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے رسول نے بتایا ہوا ہے کہ یہ بچہ بہت لمبا سفر پیدل طے کرے گا۔ جب بھی امام زین العابدین علیہ السلام کو بی بی ام ایمن اٹھاتی، ان کے پاؤں چومتی، ان کے پاؤں اپنے آنکھوں پہ رکھتی، ان کے پاؤں اپنے سر پہ رکھتی،
اور ہمیشہ سایہ بن کے رہتی. پھر جب کربلا ہو گئی، امام زین العابدین واپس آ گئے، پھر تو انہوں نے بالکل ان کا ساتھ نہیں چھوڑا ایک لمحہ بھی. کربلا کے بعد زندگی کے آخری ایام کیسے گزرے ان کے؟ بڑے مشکل تھے بیٹا. رسول اللہ کا گھر اجڑ گیا تھا. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے حویلیاں ویران ہو گئی تھیں، ان کے صحن سنسان ہو گئے تھے، ان کے بچے شہید کر دیے گئے تھے، مائیں قید کر دی گئیں. قید گزر گئی. قید گزرنے کے بعد مدینے میں وہ قافلہ واپس آیا. کربلا کی بیٹا جو چبھن اس بی بی نے محسوس کی ہوگی نا، ایک سائیکلوجیکل افیکٹ ہے. یعنی آپ کو کسی چیز کا پتہ ہو نا کہ یہ ہونی ہے اور آپ اس کا انتظار کر رہے ہوں، تو آپ کو اس کی کسک، اس کی تکلیف عام حالات میں ایبرپٹ ہونے سے زیادہ ہوتی ہے. یعنی یہ وہ بی بی تھی جنہیں پتہ تھا کربلا ہونی ہے اور کیسے ہونی ہے، جنہیں پتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک چیز ان کو بتائی ہوئی تھی. ایک ایک چیز بی بی کے بازو چومتی تھی، مولا حسین کا گلا چومتی تھی، امام زین العابدین کے پیر چومتی تھی. کیسے؟ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب ان کو خبر ملتی ہے مدینے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو شہید کر دیا گیا، یہ وہ خاتون تھیں جن سے لوگ کہتے ہیں، کتابیں کہتی ہیں کہ ان کی سیرت میں کہ ان سے برداشت ہی نہیں ہو پا رہا تھا. یہ بے اختیار رو رہی تھی، بے اختیار اونچی آواز میں رو رہی تھی. اور یہ وہ لمحہ تھا جب یہ اپنی اسامہ بن زید بیٹا موجود ہے لیکن اپنی اولاد کا دکھ نہیں ہے، رسول اللہ کے گھر کا دکھ ہے. بعد میں اسامہ بن زید بھی شہید ہو گئے تھے. زید بن حارثہ دنیا سے پردہ کر گئے، اکیلی رہ گئی. یہ وہ بی بی ہیں جو زندہ تفسیر ہیں اس آیت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہ وہ ایسی پاکیزہ چیز ہیں جو اللہ نے، پاکیزگی کی انتہا ہیں جو اللہ نے اس خاندان کے ساتھ جوڑ دی تھی. یہ زندہ تفسیر ہیں آیات مودت کی. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربی. ان کی ساری زندگی رسول اللہ، ان کے بزرگ، ان کی اولاد، ان کی اولاد کی اولاد ان کے ساتھ گزری. ماں ہونا کہتے کسے ہے نا، وہ بی بی ام ایمن نے سکھایا ہے. قربانی دینا کہتے کسے ہے نا، وہ بی بی ام ایمن نے سکھایا. ایمان کہتے کس کو ہیں، کیونکہ ایمان کا تعلق ہے رسول اللہ سے محبت. قرآن پاک کہتا ہے کہ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا. نور اترنا کہتے کسے ہیں، بی بی ام ایمن نے سکھایا ہے. اسلام کی تاریخ میں ایسے کریکٹر بیٹا ہمیں پڑھائے ہی نہیں جاتے. ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے بی بی ام ایمن جناب برکہ بنت سالبہ ہیں کون. ان کے تو اصلی نام سے کوئی شاید جانتا ہی نہیں ہوگا. آیات مودت کی کوئی مجسم تصویر ہو سکتا ہے نا، بہت سارے لوگ ہیں لیکن ان میں بی بی ام ایمن کا کردار آسمان کے سورج کی طرح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے لیے یہ روئیں، بی بی آمنہ کے لیے یہ روئیں، جناب حمزہ کے لیے یہ روئیں، جناب عبداللہ کے لیے یہ روئیں، اور جناب ابو طالب کے لیے یہ روئیں، جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے یہ روئیں، جناب حمزہ کی شہادت پہ یہ روئیں، رسول اللہ کی شہادت پہ یہ روئیں، بی بی کی شہادت پہ یہ روئیں، مولا علی علیہ السلام کی شہادت پہ یہ روئیں، مولا حسن کی شہادت پہ یہ روئیں، مولا حسین کی شہادت پہ یہ روئیں، مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت پہ یہ روئیں. اتنی بڑی خاتون، اتنا گریہ، اتنی قربانی، اتنا دکھ. بیٹا پہاڑ بھی ہوتا نا تو وہ صحرا بن جاتا. اتنا بڑا کلیجہ ہے بی بی ام ایمن کا، اتنی بڑی پرسنالٹی ہے بی بی ام ایمن کی.
میرے پاس تو بیٹا لفظ ہی نہیں ہے، میں کیا بیان کروں ان کے بارے میں. میں تو جب بھی ان کا ذکر کرتا ہوں میں پریشان ہو جاتا ہوں. پریشان ان سینس کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ میں بولوں کیا. میرے لفظ بے ربط ہو جاتے ہیں، میری چیزیں بے ربط ہو جاتی ہیں. میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوتا کہ اس کو لائن میں لے کے کیسے چلوں. بی بی ام ایمن جب سے میں نے ان کو پڑھا ہے، بس اللہ ہماری اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری دے دے. ہماری اولاد کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار بنائے، اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی. یہی دعا ہے بیٹا. ذکر تو ان کا ہم نے کیا کرنا ہے، ان کا ذکر تو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے. ہم نے تو صرف اس کو باہر لا کے بیان کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بی بی ام ایمن اتنی محبت کرنے والی شخصیت ہے، اتنا بڑا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین جن کا ادب کریں. بس بیٹا اتنا ہی ہے کہ ان کا ذکر نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر. آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے ہمیں بی بی ام ایمن کی لائف کے بارے میں بتایا، ان کی ارلی لائف کیسے گزری، پھر ان کا وصال کیسے ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، اہل بیت ان سے کتنی محبت کرتے تھے. ساری باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے بی بی ام ایمن کی زندگی کے بارے میں بات کی. اگر آج کا ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں حیدر جعفری ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے. اسٹے ٹیونڈ.